بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلفاء ہیں جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو حضرت کے خلفاء ہیں ان کی یہ فہرست ہے۔ دنیا بھر میں تو بہت سے خلفاء ہیں، لیکن اس وقت صرف ہندوستان کے جو خلفاء ہیں ان کی فہرست کو جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ فہرست جو تھی یہ حضرت مولانا قاری کریم اللہ دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت کے خلفاء ہی میں سے ہیں، انہوں نے احقر کو یہ فہرست عنایت کی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے ہیں، بہت صاحب علم شخصیت ہے۔ میں نے کچھ وقت ان کے ساتھ میں گزارا ہے تو بہت سی باتیں حضرت نے پرانے زمانے کی بتلائیں۔ تو حضرت نے یہ فہرست عنایت کی تھی۔ اس فہرست کے اندر 59 نام تھے جو ہندوستان کے اندر حضرت کے خلفاء ہیں۔ 2 نام اس فہرست کے اندر نہیں آ سکے، ایک تو حضرت مولانا توقیر صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم میں استاد بھی ہیں، میری معلومات کے مطابق وہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ ایسے ایک نام اس فہرست کے اندر نہیں آ سکا ہے حضرت مولانا اطہر جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو میرٹھ کے ہیں، ان کا نام اس فہرست کے اندر نہیں آ سکا ہے۔ وہ بھی میری معلومات کے مطابق حضرت کے خلیفہ ہیں، اور ابھی ملیشیا کے اندر جو آخری اجتماع ہوا تو اس میں ان کو خلافت حضرت کی طرف سے دی گئی۔ بہرحال یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ پر بہت سے اس طرح کے لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ جو معتبر نہیں ہوتے ہیں، تو بجائے اس کی کہ غیر معتبر لوگوں کو ہم سنا کریں، جو ہمارے معتبر علماء ہیں ان کو سننے کا اہتمام کیا کریں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں الحمدللہ، اور ان کے بیانات وغیرہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں مستقل۔ تو کوشش کریں گے کہ ان حضرات کے سارے چینلوں کو اکٹھا کر کے اس ویڈیو کے ساتھ دے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی بھی یا کوئی صاحب یہ کام کر دیں کہ جتنے بھی حضرت کے خلفاء ہیں ان سب کے جو چینل ہیں ان کی فہرست بنا کے ویڈیو کے نیچے ڈال دیں، تاکہ ان سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال تو ابھی یا تو انٹرنیٹ پر استفادہ کریں، یا آپ کے شہر کے اندر جو شخصیت رہتی ہیں ان کی مجلس کے اندر جایا کریں، ان سے استفادہ کیا کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے شہر کے اندر جو شخصیتیں رہتی ہیں حضرت کے خلفاء میں سے جو ہیں ان کی مجلس کب لگتی ہے، تو ان کی مجلس میں حاضر ہونے کا اہتمام کریں۔ تو اس میں پہلے نمبر پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت مہاراشٹر ممبئی کے اندر رہتے ہیں، نیرل کے اندر، اور وہاں حضرت کی مستقل مجلس بھی لگتی ہے، 1000 لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور حضرت کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ سبھی حضرات اچھی طرح سے حضرت کو سے واقف ہیں۔ اچھا، یہ جو فہرست ہے جیسے حضرت کی طرف سے عنایت کی گئی تھی، میں ایسے ہی اس میں جو نام ذکر کیے گئے تھے، یعنی وہ جو فہرست ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کو پہلے نمبر پر رکھا گیا اور بعد کو جو ہے دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہو، بلکہ اس میں رینڈم نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو میں اسی طرح سے ذکر کر رہا ہوں جس طرح سے اس فہرست کے اندر ذکر کیے گئے تھے۔ ایسے حضرت مولانا سیف الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ گجرات سے حضرت کا تعلق ہے، مشہور و معروف ہے، بہت سے بیانات حضرت کے اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی حضرت کا، بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ پہلے سے استفادہ کر رہے ہیں، تو حضرت سے استفادہ کیا جائے۔ ایسے حضرت مولانا سید طلحہ صاحب بھیونڈی مہاراشٹر، حضرت کے یوٹیوب چینل بھی ہے، اور بہت سے حضرات پہلے سے استفادہ کر رہے ہیں، حضرت کی مجلس بھی لگتی ہے، مختلف شہروں کے اندر حضرت کے مجلسیں لگتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اور بہت بہت امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم سب کو بھی جو ہے حضرت سے استفادے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا شفیع الدین ندوی صاحب حیدرآباد تلنگانہ، حضرت کے بھی یوٹیوب پر بیانات موجود ہیں، بیانات اپلوڈ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو حضرت کے وہ بھی سماعت کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب کشمیر سے حضرت کا تعلق ہے، حضرت کا بھی غالباً یوٹیوب چینل بھی ہے، اور حضرت کے بیانات بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خلیفہ ہے حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب علی پور گجرات سے حضرت کا تعلق ہے، حضرت کے بھی بہت سے بیانات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب ویلور تمل ناڈو، حضرت کے بھی بہت سے بیانات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم العالیہ مشہور و معروف شخصیت ہیں، کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، حضرت کا خود کا ادارہ بھی ہے، اور جمعیت علماء کے غالباً نائب صدر بھی ہیں، جمعیت علماء ہند کے، بڑی مشہور معروف شخصیت ہے حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب۔ حضرت مولانا قاری کلام اللہ صاحب بنگلور کے اندر رہتے ہیں، بڑی اصحاب علم میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور حضرت جو ہے کے پروگرام وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں حضرت سے۔ حضرت کی جو مجلس وغیرہ کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ کب لگتی ہے اور کیا اس کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن جو بنگلور کے اندر جو حضرات رہتے ہیں ان کو رابطہ کر کے حضرت سے معلوم کرنا چاہیے کہ مجلس وغیرہ کب لگتی ہے، کیا ترتیب ہے، اور پھر حضرت سے استفادے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب غازی آباد اتر پردیش، حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب حسن پور امروہہ اتر پردیش،
حضرت مولانا عبدالمؤمن ندوی صاحب سنبھل اتر پردیش، حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دیوبند اتر پردیش، مولانا محمود مدنی صاحب تو سبھی واقف ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب بنوری دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند، حضرت کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر بھی بہت سے بیانات حضرت کے اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت کی ذات سے تو بڑا فائدہ امت کو ہو رہا ہے، مختلف شہروں کے اندر حضرت کے پروگرام ہوتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے، آپ سن کے دیکھیے گا حضرت جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بڑا لطف آتا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت وسیع المطالعہ ہے، بڑا وسیع مطالعہ ہے حضرت کا، اور بہت سی چیزوں پہ جو ہے گہری نظر رکھتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ سوال کیجیے گا تو بہت حضرت جو ہے اس سے جواب دیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی ذات کو اگر حضرت سے رابطہ ہو جاتا ہے تو۔ حضرت مولانا خضر صاحب کشمیری استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، میں نے ترجمہ قرآن پاک پڑھا ہے حضرت سے، اور ایسے ہی حضرت سے مختصر المعانی پڑھی ہے، بہت عمدہ شخصیت ہیں، تو حضرت بھی حضرت پیروز الفقار نقشبندی دعوت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، اصحاب علم میں سے ہیں، حضرت سے بھی کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے رابطہ ہو جائے، دیوبند میں جو حضرات رہتے ہیں آس پاس رہتے ہیں وہ تو بآسانی حضرت سے رابطہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا ترتیب ہے حضرت کے یہاں۔ حضرت مولانا مان اللہ صاحب مہاراشٹرا، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اکولہ مہاراشٹر، حضرت مولانا مفتی احمد اللہ غوری صاحب حیدرآباد تلنگانہ، حضرت کے بھی بیانات آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب شاہی مراد آباد اتر پردیش، حضرت مولانا افضل حسین صاحب بجنوری، یہ شہروں کے نام اسی لیے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اگر آپ جس شہر کے اندر بھی رہتے ہیں آپ کو آسانی ہو رابطہ کرنے میں۔ حضرت مولانا سید احمد امید ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے تو تحریریں بھی بڑی عمدہ ہوتی ہیں اور بیانات وغیرہ بھی حضرت کے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مزمل صاحب مظفر نگر اتر پردیش، حضرت مولانا مزمل صاحب کو ہمارے تو استاد ہیں، میں تو مولانا ہی سے واقف ہوں، لیکن جو فہرست دی گئی تھی اس میں دارالعلوم دیوبند کا ذکر نہیں تھا، تو یہ کنفرم کر لیجئے گا، ایک مرتبہ حضرت مولانا سے معلوم کر لیجئے گا۔ تو میری معلومات کے مطابق تو حضرت مولانا مزمل صاحب مظفر نگری حضرت ہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، اس لیے کہ جو فہرست ہے اس کے اندر استاد دارالعلوم دیوبند نہیں لکھا گیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب لاتور مہاراشٹر، حضرت کے بھی بیانات آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، حضرت بھی خلیفہ ہیں پیروز الفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت مولانا سعید صاحب نظام آباد تلنگانہ، حضرت مولانا مظہر صاحب تلنگانہ، حضرت کے بھی بعض بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ حضرت مولانا ولی اللہ شاہ صاحب ہندپور آندھرا پردیش، ان کے بیانات بھی ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب پرتاپ گڑھی، حضرت کے بیانات بھی ہیں یوٹیوب پر، اور ویسے رابطے کی کوشش کی جائے حضرت سے، حضرت کا تعلق مراد آباد سے ہے، مدرسہ امدادیہ اتر پردیش۔ حضرت مولانا عبدالحمید قاسمی صاحب مہاراشٹرا، حضرت مولانا نعیم صاحب اورنگ آباد مہاراشٹر، حضرت مولانا مان اللہ صاحب قاسمی فتح پور اتر پردیش، حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی ملگرامی، حضرت تو کی تفسیر بھی ہوتی ہے، بڑی عمدہ تفسیر ہوتی ہے، حضرت کے بہت سے بیانات بھی ہیں، حضرت سے جو ہے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب میلو شارم تمل ناڈ، حضرت مولانا قاری عابد حسین صاحب اڑیسہ، حضرت مولانا محمد عابد صاحب احمد آباد گجرات، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب لاتور مہاراشٹر، حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب مہاراشٹر، یہ سب کے سب خلفاء حضرت کے۔ حضرت مولانا محمد عقیل صاحب مہاراشٹر، حضرت مولانا قاری نام الحسن صاحب منگلور کرناٹک، حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب احمد نگر مہاراشٹر، حضرت مولانا جمیل احمد قاسمی صاحب مظفر نگر اتر پردیش، مشہور و معروف شخصیت ہے، حضرت کا ادارہ بھی ہے، اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور سیاست میں بھی حضرت شہرت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر اویس محمد صاحب دھولیا مہاراشٹر، حضرت مولانا شہباز عارف صاحب مہاراشٹر، حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب مہاراشٹر، حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب تلنگانہ، حضرت مولانا محمد محسن صاحب تلنگانہ، حضرت مولانا محمد مجاہد صاحب حیدرآباد تلنگانہ، حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب حیدرآباد تلنگانہ، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ حضرت کا مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت کی ویڈیوز بھی جو ہوتی ہیں وہ بڑی تحقیقی ہوتی ہے، اور بالکل نوجوان عالم دین ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک ہے حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب۔ ضرور استفادہ کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو ضرور سننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیٹ پر کسی کو بھی سنتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے۔
حضرت مولانا سید وسیم احمد صاحب بنگلور کرناٹک، حضرت مولانا مفتی احمد موسیٰ صاحب حیدرآباد تلنگانہ، عبد القدیر صاحب سکندرآباد تلنگانہ، حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب دارالعلوم دیوبند اتر پردیش، حضرت مولانا اطہر جمال صاحب آندھرا پردیش۔ ایک اطہر جمال کا تو ذکر یہاں ہوا ہے، لیکن ایک میرٹھ کے بھی مولانا اطہر جمال صاحب ہیں، تو ان کا ذکر اس فہرست کے اندر نہیں آ سکا ہے۔ حضرت مولانا مفتی قاری محمد صاحب مہاراشٹر، حضرت مولانا صوفی محمد سرفراز صاحب اتر پردیش۔ تو یہ تمام حضرات ہیں، ان تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور استفادہ کیا جائے۔ اس میں فہرست کے اندر بہت ممکن ہے کہ کسی کا نام رہ گیا ہو، تو اس نام کو بتا دیا جائے کہ فلاں کا نام رہ گیا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی تصویر غلط لگا دی گئی ہو، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔